اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم وللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آنے والے کچھ دنوں بعد ہم سب عید الاضحیٰ مناتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو دا سپریم سیکریفائس کو ذہن میں تازہ کریں گے اور اپنی اپنی طاقت کے مطابق عبادتیں اور قربانی پیش کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہماری قربانیاں اللہ الرحمن الرحیم رب قبول کر لے اور ہمارے موکش یعنی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ہم سب نے آج تک جمعے کے کئی خطبوں میں اور عید الاضحیٰ کے خطبوں میں سنا اور پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنی قربانی پیش کرنے کے اپنے خواب کے بارے میں ڈسکس کیا، جس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً یس کہا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس واقعے کی گہرائی سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے کئی انسانوں کی قربانیوں کو بھلا دیا ہے، جن کی رسپیکٹ خود اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کی ہے، کیونکہ ہم لوگ ہمارے علاوہ دیگر انسانوں کے گریٹ سیکریفائس کو پوری طرح جانتے نہیں، اور جو اللہ رب الناس نے کہا ہے ان باتوں کو سن تو لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ سورت نمبر 37 آیت نمبر 104 اور 105 وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کے بارے میں یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ یہی سمجھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی رضامندی پیش کر دی۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اٹھنے والے خیالات کو دور کر دیا اور کہا اللہ رب العزت نے کہ تمہارے خواب کے ذریعے ہم انسانوں کی بلی کی رسموں کو روکنا چاہتے تھے، جسے تم نے سچ ثابت کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ جو لوگ ہمارے سسٹم کے مطابق پازیٹیو وے میں زندگی گزارتے ہیں ہم انہیں ہر قسم کے نقصانات سے بچا لیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک واضح انعام یا فیور تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا گیا۔ یہ انعام یا فیور اس لیے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر بھی دیتے تو یہ قربانی صرف اللہ رب الناس اور باپ بیٹے کے درمیان ہی ہوتی، لیکن یہ آیت شریفہ اس بات کو انعام یا فیور اس لیے ثابت کرتی ہے کہ یہ قربانی صرف یہیں تک محدود نہیں رہی، یہ تو قربانی کی شروعات تھی جسے بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ کریم رب نے ہم سے ہی پڑھایا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہم نے بہت بڑی قربانی کے لیے بچا لیا۔ ذبح عظیم، یہ قربانی دا گریٹ سیکریفائز یہ ہے کہ ملک شام کی سرداری کے بجائے ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد اپنے اس گھر کی پاسبانی کرانے والے تھے جو آبادی سے دور ڈیزرٹ، ریگستان، بیابان، گرم اور ریت سے بھرپور عرب ملک میں واقع تھا۔ ہمیں اس گھر کو دنیا بھر کے توحید پرست انسانوں کا مرکز بنانا تھا۔ اللہ رب الناس کے حکم سے اور وقت کے ساتھ خالص توحید کا یہ مرکز بنا اور ہم سب اسے دیکھتے ہی ہیں، لیکن ہم نے اس مرکز کے بنانے والوں اور ذبح عظیم دا گریٹ سیکریفائس کی اہمیت کو اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی قربانیوں کو
اور اللہ رب العالمین کے اوریجنل میسیجز کو پوری طرح نظر انداز کر دیا۔ ہم سب نے عید الاضحیٰ کا نام بگاڑ کر بقرعید کرتے ہوئے عید آئی قربانی کرو کھاؤ پیو موج کرو ایسا بھی بنا دیا۔ جو ٹریننگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملی تھی، جس کی وجہ سے ان کی سوچ یہ تھی کہ میرے علاوہ میرا کوئی دشمن نہیں، میرا دشمن صرف میرا نفس، میرا ایگو، میرا گھمنڈ، میری جیلیسی ہے، میری کم نالج ہے، میرا ڈر اور میرا شک ہے۔ انہیں یہ بھی ٹریننگ ملی تھی کہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی یونیورس میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی سوچ ایکشن کو ہمیشہ پازیٹیو رکھا، خوبصورت انداز میں اور اچھے الفاظ سے رکھا، اور ہمیشہ گڈ ڈیڈز یعنی خود کے سدھار کے ساتھ ہر انسان کے عمل صالح پر محنت کی۔ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہم سب گنہگاروں کے لیے دعائیں بھی مانگی، جسے ہم سورۃ البقرہ میں پڑھتے پڑھاتے ہی ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ یا رب العالمین، اس دعوتی کام کا سلسلہ ہماری جنریشن میں اسی طرح قائم رہے۔ اس دعوت کے کام کے لیے انہی میں سے ایک رسول اپوائنٹ کیجئے جو آپ کے سسٹم کو انسانیت کے سامنے پیش کر دے، انہیں آپ کے لاز کی تعلیم بھی دے، اور انہیں یہ بھی کلیئر کر دے کہ آپ کی بتائے ہوئے سسٹم پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے سے کیا پازیٹیو ریزلٹس ملتے ہیں۔ یہ تعلیم رسول الفاظ یا نظریے سے نہ دے، بلکہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نمونہ زندگی پیش کرے جس کے ریزلٹس انسان کھلی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ انک انت العزیز الحکیم۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوائنٹ کیا، جو کہ صاحب قرآن بنائے گئے، اور حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب تک قرآن کریم پہنچ چکا، اور اسی قرآن کریم کی تعلیمات کے پھل ہم سب صدیوں سے کھا ہی رہے ہیں۔ اس دعا کو بھی ہم سب بھول چکے ہیں، ہمیں یاد تک نہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کلام کر کے کتنی ہی مرتبہ ریمائنڈ کراتے ہیں، جسے ہم قرآن کریم کی آیتوں میں ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہم سب کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دینا چاہتے تھے وہ ان کے اور ان کے بیٹے کی ہی ہوتی اور انہی کی ذات تک محدود رہتی، لیکن جس قربانی کے لیے ہم نے یعنی اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ رکھا، تولیت بیت اللہ یعنی بیت اللہ کے کیئر ٹیکر، اس کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن میں بھی جاری رہے گا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بیت اللہ کے کیئر ٹیکر بنے رہیں گے۔ سلام علی ابراہیم۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندگی کے ہر مرحلے میں سلامتی ملتی ہی رہی۔ کذالک نجزی المحسنین، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے سسٹم کے مطابق احسن انداز سے زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور جو بھی انسان اس انداز سے زندگی بسر کرے گا اسے اس کا نتیجہ مل کر ہی رہے گا۔ انہ من عبادنا المؤمنین، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ان بندوں میں سے تھے جو ہمارے سسٹم پر چلتے ہوئے اس سے ملنے والے پازیٹیو ریزلٹس پر بھرپور یقین رکھتے تھے۔ میری اسٹڈی سے پیش کیا گیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کا مفہوم تھا۔ اگر ہم سب لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم سب نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور کافی انبیاء کرام مرسلین کو اور ان کی تعلیمات سے بھرپور زندگی کے لیسنس کو سائیڈ میں رکھ کر انہیں اور ان کی دعوتی زندگی کے ذبح عظیم دا گریٹ سیکریفائس کی اہمیت کو بھی نظر انداز کیا ہے، تو ہمیں اس آیت شریفہ پڑھنے کے بعد اس آرڈر کو نظر انداز کرنے والی غلطی کو سدھارنے کے ساتھ فرما برداری کی بھی پہل کر لینی چاہیے۔ وہ آیت شریفہ ہے لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ ہم سب لوگ عید تو ایسے مناتے ہیں جیسے کہ اگلی عید تک ہم نے ہماری ساری عبادتیں اور قربانیاں اللہ رب العزت کے پاس ڈپازٹ کرا دیے۔ اب ہم سب بے فکر ہو گئے، ذمہ داری کا بوجھ بھی اتر گیا،
یہ ہمارے سیکریفائس جو ہم سماجک طور پر کرتے ہیں، اور ہماری اولاد بھی ہماری ہی کاپی کرتے ہوئے ذبح عظیم کی کتنی عظمت باقی رکھتی ہے، ہم سب کی ٹریننگ سے ہی پتہ چلتا ہے۔ ہم سب کے رشتے آپس میں ہی ٹوٹے پھوٹے ہیں، ہمیں ہمارا ساتھی پسند نہیں، ہم سب آپس میں ہی الجھے ہوئے ہیں۔ ساتھی نے پازیٹیو بات کی تو ہمیں ناگوار گزرتی ہے۔ ہم سب لوگ قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بہتر سے بہتر عمل کریں، لیکن ہم سب کبھی یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ہم سے بہتر عمل کریں۔ اگر ہم سب تیار ہیں تو ہمیں بھی اللہ رب الناس نے ذبح عظیم کے لیے آیتیں پڑھائی ہیں، جس میں ایک آیت قرآن کریم میں ہم سب پڑھتے پڑھاتے ہیں، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یقیناً جو لوگ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ آیت شریفہ پر غور کیجئے، یہ آرڈرز فیمیل اور میل دونوں سیکٹر کے لیے ہے۔ یاد رکھو، ڈیلی روٹین کے کسی بھی میٹر میں تمہارے ایمان لانے کے دعوے کے بعد تم آپس کے معاملے میں الجھ پڑو تو اس الجھن کو ایسے ہی تصور کرو کہ بھائی بھائی آپس میں نارمل الجھ پڑے ہیں، یا بہنیں آپس میں نارمل الجھ پڑی ہیں، جسے آسانی سے آپس میں سلجھا لیا جائے۔ اگر الجھن زیادہ ہو گئی ہو تو فیصلہ کسی بنا رعایت کے اللہ رب الناس کے سسٹم کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ آپس میں صلح کراؤ اپنے ان بھائیوں کے بیچ یا بہنوں کے بیچ، رسپیکٹ کرو یا کرتے رہو اللہ کے اس آرڈر کی، تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے۔ ایک اللہ، قرآن کریم اور اس کے اپوائنٹ کیے ہوئے رسول کو ماننے والے ہمارے ایمان لانے کے کھوکھلے دعووں کے بعد بھی ہماری آپسی الجھنیں ہی ہم سب کو تباہ کر دیں گی۔ آپس کی اس الجھنیں سلجھا لینے میں ہی بھلائی ہے۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اور معاف کرنے والا کام بھی تو اللہ الکریم رب کا ہے۔ اللہ رب الناس اپنا یہ کام ہم انسانوں سے ہی کرا رہے ہیں۔ کیا ہم سب اس ذبح عظیم کے لیے آپسی رشتے اور تعلقات اور بانڈ سدھارنے کے لیے رضامند ہیں؟ کیا ہم سب تیار ہیں جس کی وجہ سے اللہ الرحمن الرحیم رب کو ہم سب راضی کر لیں؟ کیا ہم سب حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی صرف اور صرف قرآن کریم تھی، ان کے ذبح عظیم سے کوئی سبق لینے کو تیار ہیں؟ کیا ہم سب آپسی رشتے سدھار کر خود کی آخرت سدھارنے کو تیار ہیں؟ اس مسلح کے فاؤنڈر، ان کے بڑے بیٹے جو کہ قرآنک عربک کلاسز کے فاؤنڈر ہیں، ان کی ایک نصیحت جو انہوں نے مجھے اپنے انتقال سے 20 دن پہلے کی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا، دنیا میں ایسا کوئی مسئلہ، ایسا کوئی میٹر کسی بھی انسان کے لیے باقی نہیں رکھنے کی کوشش کرنا جو ہماری آخرت کی زندگی خراب کر دے۔ جتنا ہو سکے آپسی الجھن کو دنیا کی زندگی میں ہی سلجھاتے رہنا، یہ تھے ان کے الفاظ۔ کیا ہم سب لوگ خود کی اور اپنی آنے والی جنریشن کی زندگی الجھانا چاہتے ہیں یا قرآن کریم کی آیتوں سے سلجھانا چاہتے ہیں؟ فیصلہ ہم سب کے ہی ہاتھ میں ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ